سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 52۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں آپ حضرات سماعت فرما چکے آخرت کے مختلف مناظر بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جنت والوں کا مکالمہ جہنم والوں سے کیا ہوگا اور جہنم والے جنت والوں سے کیا مکالمہ کریں گے، اور پھر درمیان میں اعراف والے وہ اہل جنت سے کیا بات کریں گے اور اہل جہنم سے کیا بات کریں گے، اس کا تفصیل سے ذکر کیا۔ گزشتہ درس میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ پاک کی یہ بھی ہمارے اوپر بڑی مہربانی کرم نوازی ہے کہ جو مناظر ابھی صدیوں بعد پیش آنے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پہلے ہی بتا دی، اور بتائے کہاں پہ؟ اسی قرآن کریم کے ذریعے سے۔ اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے ان آیات میں اللہ پاک نے اس کا نتیجہ نکالا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، یہ سارے حالات ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں ایک کتاب کے ذریعے۔ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، کیا زندگی ہے، وہاں کیا کیا حالات پیش آئیں گے، یہ سب ہم نے اس کتاب میں ذکر کر دیا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، ہم نے اس کو علم کی بنیاد پر تفصیل سے بیان کیا، وضاحت سے بیان کیا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قرآن کریم کے مضامین کو اگر تقسیم کیا جائے تو وہ 5 حصے بنتے ہیں، یعنی 5 ٹاپک ہیں، 5 موضوع ہیں جس سے قرآن کریم نے بحث کی ہے۔ سب سے پہلے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اللہ کی نعمتیں، زمین و آسمان، ساری چیزیں۔ دوسرے نمبر پہ تذکیر بایام اللہ، اللہ کے دن، اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن جن دنوں میں قوموں پہ عذاب آئے اور ایمان والوں کو نجات ملی۔ تیسرا موضوع قرآن کریم کا موت اور موت کے بعد کے حالات کا تذکرہ ہے، یہ جو ان آیات مبارکہ میں ہوا، موت کے کیا حالات ہیں اور موت کے بعد کیا حالات ہوں گے، یہ مستقل ایک ٹاپک ہے، ایک موضوع ہے قرآن کریم کا جس پہ قرآن کریم نے دلائل دیے۔ اور چوتھی چیز جو قرآن کریم میں ہے وہ احکامات ہیں،
بہت سارے تفصیلی احکامات اللہ پاک نے ارشاد فرمائے. اور پانچواں موضوع اور پانچواں ٹاپک جو ہے قرآن کریم کا، وہ بحث و مباحثہ ہے. یعنی کہیں مخالفین نے کوئی اعتراض کیا تو اس کا دلیل سے جواب دیا گیا. یہ 5 موضوعات ہیں. ان میں سے ایک موضوع یہ تفصیل سے بیان ہوا کہ موت پہ کیا حالات ہوں گے اور موت کے بعد کیا حالات ہوں گے. اندازہ کریں یہ حالات ابھی ہم پہ پیش نہیں آئے، آنے ہیں پیش، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے پہلے آگاہ کر دیا ہوا ہے. اب بھی کوئی کم وقت اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے، کسی اور کا تو نقصان نہیں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس کو تفصیل سے علی علم. آج تو ہمیں قرآن پاک کی ضرورت ہی نہیں رہی، ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک فرد سے لے کر ایک قوم تک ہم اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں جناب فلانی قوم نے کیا کیا، فلانی قوم نے کیا کیا. قرآن سے اس کا حل تلاش کریں، اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا. امام غازی رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم مفسر ہے، انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے جس کے متعلق محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کے ذہین ترین آدمیوں میں سے ایک آدمی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ. انتہائی زیرک آدمی. ایک مسئلہ اس کا حل تلاش کرنے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع سے آخر تک قرآن کریم کو 300 مرتبہ پڑھا. 300 دفعہ پڑھا اس کو شروع سے آخر تک، اور آخر کار اس کا حل قرآن کریم سے ہی تلاش کیا. یہ لوگ تھے جنہوں نے محنتیں کی ہیں قرآن کریم پر. آج تو 2-4 عربی کی کتابیں اور 2-4 اردو کی کتابیں پڑھ کے بندہ کہتا ہے جی میں سکالر ہوں اور میں فلاسفر ہوں اور میں جناب یہ ہوں اور وہ. یہ وہ محنت کرنے والے لوگ ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے 16 سال مجھ پر ایسے گزرے، 16 سال ایسے گزرے کہ رات عشاء کے بعد سے صبح تک میں نے جاگ کے گزاری اور ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں پیا کہ میرے مطالعے میں خلل نہ آ جائے. یہ محنتیں کرنے والے لوگ تھے. آج ہمیں مفت میں مل گیا، قدر نہیں. میرے عزیز دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، علم کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن یہ ہدایت ہے، رحمت ہے اس قوم کے لیے جو اس پہ یقین رکھتی ہے، جن کے دل کے رخ سیدھے ہیں، جن کا دل اس کو ماننے کی طرف مائل ہے، جو اللہ پہ، اللہ کے محبوب جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یقین رکھتے ہیں. فرمایا ان کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. لیکن عمومی طور پہ صورتحال کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو حالات، آخرت کے حالات جتنے بھی بتائیں، یہ لوگ بس اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ الا تأویلا، اس کا مصداق سامنے آ جائے. هل ينظرون الا تأویلا، صرف اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جو خبریں ہمیں دی جا رہی ہیں یہ سامنے آ جائے، یہ نظر آنے لگ جائے، فرشتے نظر آنے لگ جائیں، موت کے بعد کے حالات ہمیں نظر آنے لگ جائیں. لیکن فرمایا یاد رکھو آئیں گے، نظر دکھائی بھی دیں گے، سامنے بھی آئیں گے، تسلیم بھی کرو گے، لیکن اس دن صورتحال کیا ہوگی؟ یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کا مصداق آئے گا، یہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے کھلا نظر آئے گا. تو یقول الذین نسوہ من قبل،
وہ لوگ جو اس سے پہلے اس کو بھول چکے، جنہوں نے پہلے آخرت کو یاد ہی نہیں کیا، جنہوں نے پہلے کبھی موت کے بعد کی زندگی کو سوچا ہی نہیں۔ ہم دیکھیں نا آج ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم کہتے ہیں مستقبل سنور جائے۔ کون سا مستقبل؟ موت سے پہلے کا، موت سے پہلے والا، میرا بھی سنور جائے، میرے بچوں کا بھی سنور جائے، میرے پوتوں کا بھی سنور جائے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہمارا اصل مستقبل تو مرنے کے بعد شروع ہوگا۔ اس کی فکر کرنے والے کتنے ہیں کہ میری زندگی میری موت کے بعد بہتر ہو جائے، میرے بچوں کی زندگی بھی موت کے بعد بہتر ہو جائے، اور میرے پوتوں کی نسلوں کی زندگی بھی موت کے بعد اچھی اور بہتر ہو جائے۔ اس کی فکر کرنے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اصل فکر کرنے کی جگہ یہ ہے، اصل سوچنے کی جگہ یہ ہے۔ لیکن اب جو بھولے ہوئے ہیں، اب جو اس کو یاد ہی نہیں کرتے، اب جو فوتگی پہ بیٹھ کر بھی، پوڑی پہ بیٹھ کر بھی موت کی بات کریں تو ان کو جمائیاں آنے لگ جاتی ہیں، ان کو نیند آنے لگ جاتی ہے۔ سیاست کی بات کریں، ادھر ادھر کی بات کریں، دنیا داری کی بات کریں اور کاروبار کی بات کریں تو پھر وہ ایسے بن جاتے کہ ان سے بڑا جو ہے نا وہ کوئی کاروباری ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو پہلے بھول چکے ہیں یہ کیا کہیں گے؟ تب ان کے الفاظ کیا ہوں گے؟ تب یہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے پروردگار کے رسول سچ لے کر آئے تھے۔ پھر مانیں گے اللہ کے نبی جتنے بھی آئے وہ سچ لے کر آئے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لے کر آئے وہ حق اور سچ لے کر آئے۔ پھر کیا فائدہ ہوگا ماننے کا؟ اب کیا کہیں گے؟ اب دو چیزیں تلاش کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُوا لَنَا، ذرا دیکھو تو صحیح کوئی سفارشی ملتا ہے وہ ہماری سفارش کرتے۔ دنیا میں سنتے تھے حافظ سفارش کرے گا، عالم سفارش کرے گا، اللہ کے نبی سفارش کریں گے۔ آج ذرا دیکھو تو صحیح کوئی سفارشی ہمیں بھی ملتا ہے کہ؟ میرے محترم دوستو، سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، لیکن صرف ایمان والوں کی ہوگی، بے ایمانوں کی نہیں ہوگی، کافروں کی نہیں ہوگی۔ جنہوں نے انکار کیا ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ جن آیات اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفارش نہیں ہوگی، ان کا مصداق یہی ہے کہ کافر اور بے ایمان کی سفارش نہیں ہوگی۔ دوسری طرف جہاں آیات و آثار اور احادیث میں آتا ہے کہ سفارش ہوگی، ان کا مصداق یہی ہے کہ ایمان والوں کی سفارش ہوگی۔ جن کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا ان کو شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ لیکن یہ جو بے ایمان ہے یہ کہیں گے بھائی ڈھونڈو کوئی سفارشی مل جائے۔ جب سفارشی نہیں ملے گا تو کیا کہیں گے؟ نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، اے کاش کہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، ہم جو کرتوت کرتے رہے وہ اب نہیں کریں گے، ایک دفعہ ہمیں واپسی کا راستہ مل جائے۔ اب اللہ پاک سے بھی دعا کریں کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، یقین آ گیا، ایک دفعہ واپس بھیج دے، اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، یہ زندگی کا چانس ایک ہی چانس ہے، دوبارہ کوئی قسط نہیں، اسی میں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے قد خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، جنہوں نے گھاٹا ڈالا اپنے آپ کو۔ دنیا میں گھاٹے کی بڑی پرواہ کرتے تھے، مندہ نہ ہو جائے، گھاٹا نہ پڑ جائے، راس نہ ضائع ہو جائے۔ یہاں یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی راس ہی برباد کر لی، گھاٹے میں چلے گئے،
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دنیا میں انہوں نے جو جو بت خود تراشے ہوئے تھے، وہ مجسمے تھے، وہ روپیہ پیسہ تھا، وہ ڈالر ریال تھے، وہ طاقت تھی، وہ قوت تھی، وہ اقتدار تھا، جس بت کے بھی پجاری تھے، فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں ہمیں بچا لے گا، وہ سب بت ان سے گم ہو جائیں گے، ضل عنہم، سب گم ہو جائیں گے، کوئی نہیں ملے گا۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا ایک ہی سہارا ہے اور وہ اللہ کا سہارا ہے، اور ہمیں ایک ہی امید ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری سفارش کر دیں گے، اور ہمیں اسی بات پر ہی امید اور ناز ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شفاعت کی برکت سے بخشش ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کم سے کم اپنا ایمان تو سلامت رکھیں، قرآن سے تعلق تو جوڑیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھے تو صحیح۔ یہ حضرات ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، جماعت کے احباب، یہ کس محنت کے لیے آئے ہیں، کس کام کے لیے آئے ہیں؟ اسی فکر آخرت کے لیے آئے ہیں، ورنہ اس سردی کے موسم میں کس کا نہیں دل کرتا اپنے گھروں میں آرام اور سکون سے بیٹھے، کہیں نہ نکلے۔ یہ اللہ کے راستے میں جو آئے ہمارے پاس اور اپنی اس مشقت اور قربانی کے ساتھ یہاں ہمارے پاس پہنچے ہیں، ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم ان کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں، ان کے ساتھ مل کر محنت کریں، اپنے علاقے میں ایک ایک بندے تک پہنچے، ان کو سمجھائیں کہ بھائی ہم نے مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ ہمارا اصل مستقبل ہے، اور اس کے لیے ہم نے یہی تیاری کرنی ہے، یہیں سے کچھ لے کے جانا ہے، وہاں کچھ نہیں ملے گا، وہاں کے لیے جو کچھ لے کے جانا ہے وہ یہاں سے ہی لے کے جانا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق بھی نصیب فرمائے، قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئندہ ایک دو دن جو ہمارے مہمان ہمارے پاس ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا، آپ تمام احباب اسی طرح ان کے ساتھ محنت میں ضرور شامل ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل۔